بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 221۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ ظلم اور غصب سے کنارہ کشی، عقیل کی حالت فقر و احتیاج اور اشعث ابن قیس کی رشوت کی پیشکش۔ خدا کی قسم، مجھے سادان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گیہوں میں سے ایک سا مجھ سے مانگتے تھے، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرغی مائل ہو چکے تھے، گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا۔ میں نے ان کی باتوں کو کان دے کر سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روش چھوڑ کر ان کی کھینچتان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا، مگر میں نے کیا یہ کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے، اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے سے جل جائے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عقیل، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں یعنی بغیر جلانے کی نیت سے تپایا ہے، اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو جسے خدائے قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے؟ تم تو اذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شعلوں سے نہ چلاؤں؟ اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندھا ہوا حلوہ ایک سربند برتن میں لیے ہمارے گھر پر آیا، جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گندھا ہوا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو ہم اہل بیت علیہم السلام پر حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ یہ تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ پسرے مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر 7 اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں کہ صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں، تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈھی کے منہ میں ہو جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی علیہ السلام کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ وضاحت مؤلف۔ پہلا، سادان ایک خاردار جھاڑی ہوتی ہے جسے اونٹ چرتا ہے۔ دوسرا، یہ اشعث ابن قیس تھا۔